الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنی بی سرو ساما مدد قبلے دی مدد کعبہ ما مدد بغداد بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سویما ایک نظر کن سویما ایک نظر کن سویما ایک نظر کن سویما اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراد خلید کرم کشا بعد توحید کے متبادوں شمع رسالت کے پروانوں اولیاء امت کے طلبگاروں غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں آئیے سب سے پہلے مراب اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے اندھیری قبر میں کام آنے والے جنت الفردوس میں لے جانے والے محشر کی تپتی دھوپ میں ہمیں اور آپ کو سہارا دینے والے آب کوثر سے ہماری اور آپ کی پیاس بجھانے والے محبوب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں حلیہ درود شریف پیش کرو بڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم ممن العلم ولکم بارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں ابھی آپ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اپنے کام دھندے کو چھوڑ کر صرف نماز جمعہ پڑھنے آئے ہیں اور میرا اندازہ ہے 99% لوگوں نے اپنے موبائل بند کر دیے ہیں آپ کا لو ہمارا لو اپنے رب کی طرف لگا ہے کئی ہفتے سے میں نے عرض کیا تھا کہ جب درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے تو یوں درود پڑھو جیسے ایسا احساس ہو کہ ہمارے آقا ہمارے درود کو سن رہے ہیں اس طرح سے درود پڑھیں اور ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر درود پڑھتا ہے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ہمارے درود کو سماعت فرماتے ہیں سبحان اللہ تو ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم ممن العلم ولکم بارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کرنی ہے شہنشاہ مدحہ کی رضا جوئی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ مدحہ کی رضا جوئی وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں آج میں نے آپ کے سامنے کون سی آیت پڑھی ہے آپ نے خود نے اندازہ نہیں لگایا ہوگا کون سی آیت پڑھی میں نے بسم اللہ 2 مرتبہ پڑھا
خطبے سے پہلے بسم اللہ پڑھا، پھر خطبے میں بھی بسم اللہ پڑھا. کیا پتا چلا؟ آج میرا موضوع سخن بسم اللہ شریف ہے. سبحان اللہ. کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ تو آپ سنیں، سب سے پہلے یہ بات کہ بسم اللہ شریف یہ خود قرآن مقدس کی ایک معزز معظم آیت ہے، اور اس آیت کو ہر سورت کے شروع میں لکھا گیا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب قرآن مقدس پڑھنا ہوگا تو آپ کو بسم اللہ شریف پڑھنا ہوگا، پھر آپ قرآن مقدس پڑھنا شروع کریں گے. تو میں آج آپ کے سامنے اسی بات کو رکھنا چاہتا ہوں، کیا ہم نے اندازہ لگایا کہ بسم اللہ شریف کی برکت کتنی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، شریعت مطہرہ مذہب اسلام پیدائش سے لے کر قبر تک پہنچنے کے لیے جتنے امور کی ضرورت پڑتی ہے، جتنے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان ساری چیزوں کو مہیا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ ایک بچہ جب پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد سے ساری زندگی میں جتنے امور کی اسے ضرورت ہے، ان ساری چیزوں کو ہماری شریعت عطا فرما رہی ہے. مگر آج ہماری بے رحمتی کا عالم یہ ہے کہ نہ ہمیں اپنی شریعت کا خیال ہے، نہ ہمیں اپنے تہذیب کا خیال ہے، نہ ہمیں اپنی تمدن کا خیال ہے، نہ اپنے مذہب کا خیال ہے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فیشن ہے، فیشن کے طور پر ہمارے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں ہم اسے اپناتے چلے جا رہے ہیں. اللہ، آج ہمارے نوجوان کون سا ایسا فیشن ہے جس فیشن کو وہ لوگ نہیں اپناتے؟ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک شرٹ پہننے کے بعد شرٹ کو سائڈ سے کاٹ دیا جاتا تھا. تو شروع میں میں نے خود سنا، لوگ کہتے تھے کہ کیسا لڑکا ہے، شرٹ کو بھی سائڈ سے کاٹ دیا ہے. تھوڑا سا کٹا ہوتا تھا، 2-4 انچ کٹ کاٹتے تھے. وقت گزرا، فیشن بن گیا، لوگ عمومی طور پر کرنے لگے. پھر اس کے بعد تھوڑا فیشن بدلا، ترقی کی فیشن نے پینٹ، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پینٹ کو بھی کاٹنے لگے. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ پینٹ کے اندر کٹے ہوئی جگہ پر کپڑا ہوتا تھا. بعد میں پھر اس فیشن نے ترقی کی، وہ کٹا ہوا کپڑا، وہاں سے کپڑا بھی غائب ہو گیا. یعنی کہ سطر، وہاں سے جو سطر ہوتا ہے وہ سطر دکھائی دینے جانے لگا. آپ سوچو اگر وہ سطر دکھائی دے گا نماز ہوگی؟ کئی دفعہ میں نے بعض میرے بھائی کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ رومال باندھ لیتے ہیں. بھائی میرے کیا ضرورت ہے ایسا پہن پہننے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ کی شریعت آپ کو پہننے کا طریقہ، اوڑھنے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، جو طریقہ ہماری زندگی میں جو چیز چاہیے ان ساری چیزوں کو مہیا فرما رہی ہے. کیا میرے بھائی آپ دوسرے کے فیشن کو اختیار کر رہے ہیں؟ چلو ٹھیک تھا، یہ کپڑا وپڑا تو الگ بات ہے. ابھی کان چھڑائے جانے لگا. تو پہلے لوگ کان میں ایک وہ چمکنے والا کچھ ہوتا تھا، موتی کی طرح وہ ڈالتے تھے. مگر اس فیشن نے ترقی کی کہ اس میں بالی بھی لوگ لگانے لگے. کیا کرنے لگے؟ بالی. اب میں نے دیکھا بھی کئی سفر میں کہ ایک کان نہیں ہے، دونوں کو چھڑانے لگے. اب چھڑانے کے ساتھ ساتھ اس میں جھمکا بھی لگانے لگے. اللہ، جھمکا سمجھتے نا؟ جھمکا عورتیں پہنتی ہیں. آپ اندازہ فرمائیں کہ ہمارے بھائی کہاں جا رہے ہیں. میرے پیارے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ آپ سے خوبصورتی بڑھاتی ہے؟ ارے بھائی، کچھ سال پہلے یہ لوگ، نہیں بولنا چاہیے، ہجڑے لوگ پہنتے، ان کا فیشن ہوتا تھا کیونکہ وہ بیچ والے ہوتے ہیں، ان کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم بیچ والے ہیں، بتانا گوارا نہیں کرتے تھے، اس لیے پہنتے تھے. میرے بھائی آپ کو کیا ہو گیا؟
دونوں کان چھلا رہے ہو، دونوں میں جھمکا پہن رہے ہو، اور تمہارا انداز تکلم اللہ اکبر. میں نے کئی میرے بھائی کو بات کرتے ہوئے دیکھا، جب میں نے ان کو بات کرتے ہوئے دیکھا تو میرے دل نے کہا اللہ اکبر، آج ہماری جو بربادی کے یہ آثار ہے، ہم جو برباد ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ ظالموں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ظالم تو ہمارے سدھارنے کے لیے. ابھی 2 دن پہلے ایک شخص سے میری بات ہوئی، اچھا پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا مسلم محلے میں ہمارے بچے 70%، 80% داروں میں، شراب میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر، یہ اس حکومت کے آنے کے بعد، حکومت کی سختی کے بعد بہت سے بچوں نے غلط عادتیں چھوڑ دی ہے. تو پتہ یہ چلا اللہ نے یہ ظالم جو تمہارے اوپر مسلط فرمایا ہے، یہ تمہارے سدھارنے کے لیے مسلط فرمایا ہے. میرے پیارے، کیا ہے یہ؟ ان چیزوں کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے بہترین شکل میں انسان کو پیدا فرمایا. جھمکا لگانے سے آپ خوبصورت نہیں ہو جاتے، بالی لٹکانے سے کوئی خوبصورت نہیں ہوتا. اگر یہی بات ہوتی تو گاؤں والے جانتے ہیں کہ ہم لوگ گاؤں میں بیلوں کے کانوں میں بھی جھمکا لگاتے ہیں. رات کو چور آ جائے، چور لے کر جائے تو آواز سے سمجھ جاتے کہ بھائی چور آیا ہے، اس لیے لگاتے تھے جھمکا. گاؤں والے جانتے، جو لوگ بیل وغیرہ رکھتے ہیں، بھینس رکھتے ہیں، جانور رکھتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. بڑے بڑے جھمکے ہوتے ہیں. کیوں لگاتے میرے بھائی؟ ساودھانی کے لیے، احتیاط کے طور پر، کہ یہ کام ہوگا، ایسا ہوگا تو ہمیں پتا چل جائے گا. مگر آج ہمارے بھائی دوسروں کے شکلوں کو دیکھ کر، دوسرے کے طریقے کو دیکھ کر، فیشن سمجھ کر استعمال کرتے جا رہے ہیں، اپناتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. آج میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہر روز کتنی قسم کی چیزیں کھا جاتے ہیں، کتنے لیٹر پانی پی جاتے ہیں. کیا کبھی ہم نے بسم اللہ پڑھا؟ کیا کبھی ہمیں توفیق ہوئی کہ ہر وقت میں، ہر ضرورت کے وقت، ہر کام کے وقت بسم اللہ پڑھیں؟ کیا آپ کی شریعت نے نہیں بتایا کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرو گے شیطان تمہارے دروازے سے تک نہیں آئے گا، اگر چور چوری کرنے کے لیے بھی آئے گا تمہارے دروازے سے واپس چلا جائے گا؟ اللہ، یہ میرے تیرے نبی کا فرمان ہے. اگر دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جائے شیطان بھی آئے گا، واپس چلا جائے گا. اللہ، یہ بسم اللہ کی برکت ہے. اور یہیں تک محدود نہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے جب تم کھانے کے لیے بیٹھتے ہو بسم اللہ پڑھ لیتے ہو، بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان تمہارے کھانے سے دور چلا جاتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع نہیں کرتا ہے شیطان اس کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. اللہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بسم اللہ کی بسم اللہ کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکت ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے قلم سے کہا اے قلم لکھ، قیامت تک ہونے والے تمام معاملات کو لکھ. قلم نے کہا ہے پروردگار عالم شروع کہاں سے کروں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھنا شروع کر دے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں 700 سال تک قلم نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. اللہ، کتنے سال تک لکھا میرے بھائی؟ 700 سال تک قلم نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے میرے ذات کی ختم قسم، میرے محبوب کی امتی میں سے جو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اسے 700 سال عبادتوں کا ثواب دیا جائے گا. کتنے سال کا؟ 700 سال کا ثواب دیا جائے گا. آپ اندازہ تو فرمائیں اس بسم اللہ سے کیا مل رہا ہے، اس بسم اللہ کے پڑھنے سے آپ کو ہم کو کیا میسر آ رہا ہے. جو بدعقیدہ ہیں، جو اس کے اثر کو نہیں مانتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کرتا. ایک شخص آیا، یہاں مسجد کا تعمیری کام چل رہا تھا.
بچے پڑھ رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، سبق یاد کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس طرف جا کر کے کرسی پر نماز پڑھنا ہے تو تھوڑا سا دور جا کر پڑھیے، پردہ عائل ہو جائے تاکہ قرآن کی بے ادبی نہ ہو۔ اس شخص نے مجھ سے کہا، پہلے اس کے گواہ ہیں بعد میں، کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے کہا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، سب سے پہلے ادب ضروری ہے۔ اگر تمہارے دل میں ادب قرآن کا نہیں ہے، عبادت تمہاری قبول نہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، پہلے عبادت ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اگر ایمان والا بندہ ہے، پہلا ذرا جو ایمان کا ہوتا ہے وہ ادب سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ادب دل میں نہیں ہے، ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا تمہارے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ادب ضروری، اگر ادب نہ ہوگا ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ آئیے بسم اللہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سن رکھا، بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ یہ بزرگی کیسے ملی؟ یہ تقوی شیاری، یہ فضیلت کیسے ملی کہ آنے والے قیامت تک لوگ ان کو یاد کریں گے؟ کیسے یہ فضیلت مل گئی؟ شراب میں دھت رہتے تھے، شراب کے اڈے پر جا کر رات رات بسر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رستے سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پچھی پر لکھا ہوا ہے، کاغذ پر لکھا۔ دیکھا تو دل میں خیال آیا، کیسے کیسے لوگ ہیں، اللہ کا نام لکھ کر، میرے پروردگار کا نام لکھ کر لوگ راستے پر ڈال دیتے۔ اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کو صاف کیا اور عطر خرید کر عطر سے معطر کرنے کے بعد اونچی جگہ پر لے جا کر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، کیا کیا؟ اپنے گھر میں اونچی جگہ پر لے جا کر رکھ دیا۔ آپ سوچو، اگر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس حالت میں کہ وہ شراب کے نشے میں دھت ہے، معلوم نہیں ہے، مگر پھر بھی احترام کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، اللہ اکبر، قسمت کا ستارہ بلند ہو گیا۔ رب ارشاد فرماتا ہے، بشر تم نے میرے نام کا احترام کیا ہے، تم نے میرے نام کا بلند جگہ پر رکھا ہے، اب ہم تمہارے نام کو بھی بلند کر لیں گے۔ اللہ، رات ہو گئی، اس علاقے میں جو بزرگ تھے ان کے خواب میں آیا کہ بشر کو جاؤ اور میرا پیغام پہنچا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ مٹا دیے ہیں اور اللہ تمہارے لیے خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تمہیں اپنا ولی بناتا ہے۔ یہ بزرگ تھے، جانتے تھے کہ وہ شرابی ہے۔ پہلی بار خواب دیکھا تو سوچا کہ ایسے ہی ہوگا، پھر دوسری مرتبہ وہی خواب، پھر سو گئے، تیسری مرتبہ پھر وہی خواب آتا ہے، جاؤ بشر سے میرا پیغام پہنچا دو، ان سے کہہ دو کہ رب نے تمہارے نام کو بلند کر دیا ہے، تمہیں اپنا ولی، اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، جب تیسری مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا تو سمجھ گئے یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر، ان کو تلاش کرتے تو کہا کرتے، سب کو معلوم تھا کہ یہ شراب کے اڈے میں رہا کرتے ہیں، ان کی راتیں شراب کے اڈے میں بسر ہوا کرتی ہے، ان کے شب جو ہے شراب کے اڈے میں گزرا کرتے ہیں، ان کے لیل و نہار شراب کے اڈے میں گزرا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ڈھونڈتے شراب کے اڈے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب شراب کے اڈے پر پہنچتے ہیں، دروازے پر جاتے ہیں تو وہاں پر محافظ ہے، وہاں پر دربار میں کہتا ہے آپ کا کیا کام ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ شراب کے اڈے پر کیوں آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کام سے آیا ہوں۔ جاؤ بشر سے پیغام دے دو کہ اللہ نے تمہیں اپنا برگزیدہ بندہ بنا دیا ہے، اللہ نے تمہاری خطا معاف فرما دی ہے، اللہ نے تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ شخص جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے، وہ کہتا ہے کیوں مذاق کر رہے ہو، جاؤ میرے لیے پیغام نہیں ہوگا، یہ کسی اور کے لیے پیغام ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ واپس آتا ہے، واپس آنے کے بعد پھر وہی کہتا ہے، وہ بزرگ کہتے کہ نہیں جا کر کہہ دو اللہ نے ان کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ دوسری مرتبہ پھر وہ واپس چلے آتا ہے، تیسری مرتبہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جاؤ ان سے کہہ دو اللہ نے تمہاری خطا معاف فرما دی ہے، اللہ نے تمہاری غلطی معاف فرما دی ہے۔ تیسری مرتبہ جا کر جب انہیں یہ پیغام دیا جاتا ہے، ان کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتے ہیں، بغیر چپل دوڑ کر آتے ہیں، یہ پیغام سنتے ہیں، اللہ وہ ایسا متقی بن جاتے ہیں، ایسے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں کہ مر کے دم تک وہ کبھی چپل بھی اپنے پاؤں میں داخل نہیں کرتے۔ کیوں ملا یہ مرتبہ؟
کیوں ملی یہ عظمت، یہ عفت، یہ بلندی؟ صرف احترام و ادب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہیں تک محدود نہیں، آگے بڑھے۔ کئی باتیں اور تھی، تخت بلقیس کا بھی معاملہ یوں ہی ہے۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بلقیس کے پاس یہ پیغام پہنچا تھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ بلقیس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ادب کی تھی، جبکہ اس زمانے میں لوگ اس کی بھی پرستش کرتے تھے اور بہت دولت مند تھی وہ، مگر احترام کرنے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ دولت ملتی کیسے؟ یہ دولت ملتی کیسے؟ وہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ ایقان کی دولت، اذعان کی دولت، یقین کی دولت ملنا ضروری ہے۔ آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر بھروسہ ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو تو بھروسہ ہے نہیں کہ پڑھنے سے کچھ ہوتا ہے۔ ایک شخص، ایک چرواہا کسی پیر صاحب کے پاس یا کسی مولانا کے پاس آیا، کئی بار عرض کرنے لگا کہ میں دریا پار کرتا ہوں اور دریا پار کرنے میں مجھے کشتی کی ضرورت پڑتی، کوئی ایسی تسبیح بتا دیجئے کہ مجھے کشتی کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کئی بار آیا، ہم لوگ کے پاس بھی لوگ آتے ہیں، کبھی کبھی ہم لوگ یوں ہی دم کر دیتے ہیں، دل میں نہیں ہوتا کچھ خیال مگر پڑھ کر دم کر دیتے، فائدہ ہو جاتا ہے، یہ اثر کلام کا ہوتا ہے۔ اب اس نے کہہ دیا کہ جب تم جاؤ تو اس دریا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قدم رکھ دو، تم پانی میں نہیں ڈوبو گے، پار کر لو گے۔ اب وہ چرواہا اپنا خود بھی چلتا اور اپنے بکریوں کو بھی لے کر جاتا آتا، دن گزرتے گئے، کشتی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اب ایک مرتبہ وقت شام اسی پیر صاحب یا مولوی صاحب یا جو بھی رہے ہوں گے، مولانا روم فرماتے، ان کو اسی دریا کو پار کرنا تھا، شام ہو چکی تھی، کشتی موجود نہیں تھی وہاں پر۔ اب وہ کشتی کا انتظار کرنے لگے کہ کشتی آئے تو میں دریا پار کروں۔ اللہ اکبر، شام ہو چکی، چرواہا بھی واپس نہیں وہیں پہنچ گیا۔ چرواہا پوچھنے لگا، حضور آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہنے لگا دیکھتے نہیں ہو کشتی نہیں ہے، میں کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ چرواہا کہنے لگا، حضرت آپ نے تو مجھے تسبیح بتائی تھی، آپ نے تو مجھے وظیفہ بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھنا ہے اور دریا پار کر لینا ہے، میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، نہ کشتی کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ناؤ کی ضرورت پڑتی ہے، نہ جہاز کی ضرورت پڑتی ہے، میں پانی پر چل کر چلا جاتا ہوں اور میرے بکرے بھی چل کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ چرواہا کہتا ہے آئیے میرے ساتھ بسم اللہ پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد دریا پار کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر وہ چرواہا پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ چرواہا پار کرتا ہے، نہ چرواہا ڈوبتا ہے نہ اس کی بکریاں ڈوبتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ بتانے والا جب دریا پر پیر رکھتا ہے وہ ڈوبنے لگ جاتا ہے۔ وہ چرواہا پانی پار کر رہا ہے، دریا پار کر رہا ہے، ڈوب نہیں رہا، مگر وہ بتانے والا معلم عالم پیر جو بھی ہو وہ ڈوب رہا ہے۔ چرواہا نے پوچھا، حضرت یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، بات کیا ہے؟ تسبیح آپ نے بتایا تھا، عمل آپ نے بتایا تھا، وظیفہ آپ نے بتایا تھا، کر میں رہا ہوں، فائدہ مجھے ہو رہا ہے، آپ کو کوئی فائدہ میسر نہیں آ رہا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ بتانے والا کہتا ہے اے چرواہا سن لے، وہ جو تم نے اعتقاد کیا تھا، وہ جو تیقن کی دولت تمہارے پاس ہے، وہ یقین کی دولت جو تمہارے پاس ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اگرچہ میں نے بتایا ہے مگر تیقن کی دولت میرے پاس نہیں ہے۔ وہ جسے اللہ عطا فرما دیتا ہے اسے تیقن کی دولت مل جاتی ہے اور اسے وہ کامیاب ہوتا بن رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور برکت ہے۔ کس چیز کی دولت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگوں کے کام نہیں بنتے، بہت سے لوگوں کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ ایک عمل بھی سن لیجیے، مغرب کے بعد انشاءاللہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعرات سے پڑھنا شروع کر، اور اگلے جمعرات تک پڑھیے۔ جو کام آپ کا نہیں بنتا ہے دعا کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وہ کام بن جائے۔ ایک جمعرات میں نہ ہو، اگلی جمعرات بھی عمل کی کر لیجئے، یہ بزرگوں کا فرمان ہے۔ میں نے اپنی زبان سے کہہ دی، آپ میں سے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، بہت سارے میرے بھائی بھی ہو سکتے ہیں،
کاروبار میں سب کچھ ہو جاتا ہے، کام لگ چکا ہے، یہ ہو چکا ہے، ہو چکا ہے، مگر کچھ وجہ سے کام رکا ہوا، ایسا ہوتا ہے۔ تو عمل کرنے کی کوشش کیجیے، ہر کام میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی غلطیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ کھڑے ہو کر کے